अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आपके वालिदैन का साया आपके पर कायम रहे। हमारी दुआएँ हमेशा आपकी तरह आपके साथ हैं। बड़ा ही अफ़सोस हुआ आज हमारे बड़े ही अच्छे एक दोस्त साद बिन वक़ास जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया के बड़े पुराने वर्करों में से एक हैं और वो जिसे कोर टीम कहते हैं जो मरियम बीबी के साथ बहुत शुरू से काम करने वाले जो आतिफ रऊफ़ हैं, बिलाल हैं, रिज़वान हैं, ज़ीशान मलिक हैं, सफदर लगारी साहब जो आजकल हेड हैं, ये पूरे का पूरा बड़े शुरू से मरियम बीबी के साथ ये जो ग्रुप होता था उसमें से एक थे। कैंसर के मरीज़ थे, अल्लाह ताला की ज़ात उनका अगला सफ़र आसान फ़रमाए। इससे पहले उनके बड़े भाई भी कैंसर की वजह से इस दुनिया में चले गए। बूढ़े वालिदैन पर एक बहुत बड़ा एक बोझ होता है कि वो अपने जवान औलाद का जनाज़ा उठाएँ और ये दूसरा जनाज़ा होगा। उन वालिदैन के लिए सब्र की दुआ करें और साद भाई के लिए अगला जहान आसानियाँ अगले जहान में हों। बीमारी की बहुत बीमारी काट कर जा रहे हैं, अल्लाह पाक उनका भी सफ़र अगला आसान फरमाए। चलते हैं जी वीलॉग की तरफ। मशहूर ज़माना बदनाम ज़माना केस इद्दत में निकाह केस से इमरान खान और बुशरा बीबी को बरी कर दिया गया। रवां साल 3 फरवरी को इस्लामाबाद के सिविल जज कुदरतुल्लाह ने बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद और 5-5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई थी। इमरान खान और बुशरा बीबी की इद्दत केस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर आज जज अफजल मजोका ने फैसला सुनाया, जिसमें अदालत ने कहा कि मेडिकल बोर्ड और उलमा की राय से मुतल्लक दोनों दरखास्तें जो हैं वो मुस्तरद की जाती हैं। अदालत ने मुसर फैसला सुनाते हुए दोनों की सजाएं कलअदम करार दी और बरी करने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि दूसरे मुकदमे में मतलूब नहीं तो इमरान खान और बुशरा बीबी को फौरी रहा किया जाए। अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई की रोपकार भी जारी कर दिए। अमूमन ये रोपकार अगले दिन जारी होते हैं। बहरहाल इद्दत में निकाह केस में बड़ी तेजी से खत्म हुआ है। ये तय है कि इस निकाह को जायज करार दिया गया, जिसकी तरदीद खान ने खुद की थी और दूसरे निकाह को माना था। ये एक लंबी चौड़ी बहस है, लेकिन ये मेरे ख्याल में काफी पर्सनल सी है। इस पे बात करते वक्त कोई कंफर्टेबल मैं तो कम से कम फील नहीं करता। अगर ऐसे ऐसे केस ना बनाए जाएं ना हों तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन जाहिर है इमरान खान साहब का सारी जिंदगी का लाइफ स्टाइल ये है, जब उनके बारे में इस तरह की कोई बात की जाती है तो लोग मान लेते हैं। और फिर बुशरा बीबी के हवाले से भी कहा जा रहा था कि ये जानबूझकर ऐसा किया गया, कुछ जादू जुदू ने, और आई डोंट नो, अल्लाह बेहतर जानता है, ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं। ये खुदा की जात बेहतर जानती है, तो हम लोग इसको भी खुदा की जात पर छोड़ देते हैं। अगर कुछ गलत किया है बुशरा बीबी और इमरान खान ने तो भी खुदा की जात वो देखेगी, और अगर नहीं किया तो भी ये खुदा की जात देखेगी। दुनियावी मकसद जो है या दुनियावी चीजों के लिए जो जो चीजें की जाती हैं, बहुत सारे किरदार इसमें आए, हमने भी इस पे बहुत बातें की, लेकिन मेरे ख्याल में इस पे मिट्टी डाल दी जाए तो ज्यादा बेहतर है। आगे चलते हैं हमारे वीलों की तरफ। रहाई की खबर सुनकर पीटीआई के सारे कारकुन जो है वो अडियाला पहुंचे, अपने कायदीन को जेल से निकालें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि इमरान खान गुज़श्ता दिनों इंसदादे दहशतगर्दी लाहौर की अदालत से अबूरी जमानतें मुस्तरद होने के बाद सर्टिफाइड दहशतगर्द साबित हो चुके हैं। जज साहब ने 9 मई की तीनों मुकदमात में खान साहब की दरखास्तें मुस्तरद करी। लिखा था कि इमरान खान ने दहशतगर्दी की और एक और हुकूमत गिराने की कोशिश की, इसलिए इमरान खान को जमानत नहीं दी जा सकती। अब इन केसेस में इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी गई है, और अगर इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी गई है तो फिर हमारे भाई जो हसन अयूब साहब हैं कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है, और खान साहब जो है 2025 में भी बाहर आएंगे, तो उन्होंने वादा किया कि वो अपनी सहाफत समझेंगे, उन्होंने सहाफत ही नहीं की और सहाफत ही छोड़ देंगे अगर 2025 में भी इमरान खान साहब बाहर आते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है किसी सहाफ़ी को, किसी सियासतदान को। कभी-कभी कुछ सियासतदानों ने जिसे कहते हैं ना कि एक दफ़ा वो याद है बड़े सियासतदान ने कहा था इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो मैं सियासत छोड़ दूँगा। लेकिन सियासत या जैसे सहाफ़त है वो छोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसलिए मेरे ख़्याल में ये बड़ा दावा है, क्योंकि इस मुल्क में हालात बदलते, ख़ास तौर पे सियासतदानों के साथ मामलात बेहतर होते हुए देर नहीं लगती। जो दोस्त मुश्किल में होते हैं, जिन दोस्तों की वजह से मुश्किल में होते हैं, अगर उन दोस्तों के साथ अच्छी डील हो जाए, अच्छी बात बन जाए, तो उल्ट हो जाता है। कभी मरियम नवाज जेल में थी, कभी नवाज शरीफ जेल में थे, और खान साहब धमकियां लगाते थे एसी बंद करने के और घर से खाना आ, बंद करने के बारे में। और आज खान साहब जेल में है तो वो कंप्लेन कर रहे हैं एक बिल्ली से उनको मोहब्बत हो गई थी, और वो बिल्ली उनसे बड़ी मानूस हो गई थी। वो बिल्ली खान साहब के इर्द गिर्द रहती थी, और ये खान साहब ने कंप्लेन किया कि उस बिल्ली को मुझसे दूर किया जा रहा है। और अगर बिल्ली को भी दूर किया जा रहा है खान साहब से, तो फिर अब मैं और आप उस पर क्या कर सकते हैं कि इतनी सख्त कैद
اور اوپر سے بلی کو بھی دور کیا جا رہا ہے. تو یہ بڑی ہی زیادتی ہے خان صاحب کے ساتھ. لیکن خان صاحب فی الحال جو ان کو کارکن ویلکم کرنے آئے تھے ان کو کافی میرے خیال میں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کہ خان صاحب ابھی جیل میں رہیں گے. دوسرا بنی گالا بشرا بی بی کے لیے گھر سجایا جا رہا تھا, کئی دنوں سے رینوویٹ ہو رہا تھا, انہیں امید تھی کہ بشرا بی بی پر اب یہی ایک کیس ہے اور وہ رہا ہو جائیں گی, لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا. خواب نیب نے توڑ دیا. نیب نے عمران خان اور بشرا بی بی پر توشہ خانہ کا ایک نیا مقدمہ بنایا تھا جس میں اختیارات کا غلط استعمال تھا. اس مقدمے میں نیب کی ٹیم ڈپٹی ڈائریکٹر کی سربراہی میں اڈیالہ جیل پہنچی. بشرا بی بی کی گرفتاری ڈال دی ہے. یہ کیس دونوں بنا ہوا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ گرفتاری دونوں کی ڈالی ہے یا پھر صرف بشرا بی بی کی ڈالی ہے. یہ گھڑی چوری تحائف فروخت کرنے کا معاملہ ہے, کبھی دونوں میاں بیوی کی جان نہیں چھوڑا. یہ بات اب سیاسی کیس بھی بنتے ہیں لیکن بدقسمتی سے یہ سیاسی کیس کم اور اوریجنل کیس زیادہ. اب ہاں اس میں وہ چھوڑ دیں, اس میں وہ پہلا کمزور تھا, وہ ایک علیحدہ بات, اس پہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے, بحث کی جا سکتی ہے کہ کیس بناتے وقت کون سی چیزوں کا خیال نہیں رکھا. اور جلد بازی میں جو کیس بنائے جاتے ہیں, جلد بازی میں جو ان کی پیروی کی جاتی ہے, جہاں لوز چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ سامنے والوں کو دیں کہ وہ اڑا کے رکھ دے گا. لیکن یہ بڑے اوپن اینڈ شٹ کیس ہیں. کو دیکھیں 9 مئی والا اور اس کے بعد سائفر کیس اور اس کے بعد یہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے, اس میں تو کچھ ایسی دیکھیں کیا توشہ خانہ میں وہ جو کالیں ہیں جو وہ ارسلان بیٹے سے یا وہ جو گھر کے ملازم سے ایک کال تھی, کیا اس کو اگنور کیا جا سکتا ہے؟ وہ آپ کے سامنے ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں کہ بشرا بی بی کیا کہہ رہی ہیں. پھر زلفی بخاری کے ساتھ جو کال تھی وہ بڑی تاریخی کال ہے کہ خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں وہ جو پہنتے نہیں ہیں تو ان گھڑیوں کو بیچنا ہے. تو بیچنے کی تو بات ہو رہی ہے اور پھر وہ بیچنا بھی چلیں ٹھیک ہے, ہو گیا, بیچ لیا آپ نے. پھر اس میں جو وہ اندر جو 565 چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, آپ نے تحفہ خانہ سے تحفہ لیا کتنے کا, اس کی قیمت بڑھائی کتنی, گئی گئی اربوں روپے والا کروڑوں میں, مطلب بڑے مسائل ہیں, اوپن کیس ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں خان صاحب اور بشرا بی بی کو کتنی دیر اندر رکھا جا سکتا ہے, جو نیا کیس بنا ہے, یا اس میں بھی کوئی مجوکا آئے گا اور وہ کہے گا کہ ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی کیس, جسٹ لیٹ دیم گو ہوم اینڈ انجوائے. مطلب خان صاحب نو اور بشرا بی بی نے جان دے گھر کیوں رو گیا, تسی کوئی بھی آ سکتا ہے, کس طرح بھی آ سکتا ہے. اور اگر غلطی سے یہ کیس سپریم کورٹ میں چلے گئے تو پھر تو بلے بلے. ٹیکنیکل فالٹ سپریم کورٹ میں جو چل رہا ہے آج کل کہ کیس کوئی ہوتا ہے, فیصلہ کوئی ہوتا ہے, جانا کہاں ہوتا ہے, بیٹھتے کہاں ہے, اٹھنا کہاں ہوتے ہیں. تو یہ اگر وہاں چلا گیا تو اور موجے. لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ خان صاحب اور بشرا بی بی کے لیے کتنی پریشانی کا کیس بنتا ہے. ادھر آپ اندازہ کریں کہ عمران خان کو اس مقام پر لے آئے ہیں, وہ شرائط رکھنا شروع ہو گیا ہے. عمران خان نے حکومت سے مذاکرات کے لیے شرائط رکھ دی ہیں. اڈیالہ جیل کی کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں لیکن میری 3 شرائط ہیں. پہلی شرط میرے کیس ختم کریں, دوسری شرط ہمارے لوگوں کو رہا کریں, تیسری شرط ہمارا مینڈیٹ واپس کریں. اب انداز کرا کرے کہ جو شخص ہارا ہوا ہے, خسارے میں ہے, اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے, جو کمزور بنیادوں پر کھڑا ہے, اسے عمران داروں نے اتنا مضبوط کر دیا کہ وہ شرائط رکھ رہا ہے. اور اس کی شرطیں بھی دیکھیں, وہ کہہ رہا ہے جی کہ میرے جو کیس ہے وہ ختم کریں, دوسری شرط لوگوں کو رہا کریں, اور تیسری شرط ہمارا مینڈیٹ واپس کریں. ہمارا مینڈیٹ واپس جسے کریں کہتے ہیں وہ ہے کہ حکومت جو ہے ہمیں دے دی جائے, حکومت جو ہے وہ ہم چلائیں گے کیونکہ یہ ہماری حکومت ہے. اب وہ پنجاب اسمبلی میں بھی شاید مانگ رہے ہوں گے, سندھ اسمبلی میں بھی مانگ رہے ہوں گے, بلوچستان کی بھی مانگ رہے ہوں گے. اب یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا مینڈیٹ کہاں کہاں تھا اور کون سا مینڈیٹ تھا. وہ جو 180 کہتے ہیں تو اگر 180 ان کی سیٹیں ہیں تو پھر آپ اگر ان کو مینڈیٹ واپس کریں گے تو 180 سیٹیں واپس کرنی پڑیں گی. کل میں نے ایک چھوٹا سا کلپ گاڑی میں چلتے چلتے کیا تھا, بتایا تھا کہ ڈرنا چاہیے اس دن سے جس دن خان صاحب یہ درخواست لے کے کہ ہماری 180 سیٹیں تھی وہ سپریم کورٹ چلے گئے اور سپریم کورٹ لاڈلے کے لیے حکم کر دے الیکشن کمیشن کو 180 پوری کر کے خان صاحب کو دے دیں اور باقی پارٹیوں کے جو اوپر نیچے ہوں گی وہ خود ایڈجسٹ کریں, کسی سے کچھ لینا دینا نہیں. یہ دن آ بھی سکتا ہے, ہو بھی سکتا ہے. صنم جاوید کو پنجاب اسمبلی میں مریم نواز کے مقابلے میں لانے کے لیے تیاریاں ہو رہی تھی, استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھی, لیکن قانون کو کچھ اور ہی منظور تھا. عدالت سے ریلیف ملنے کے باوجود رہائی نہ ہوئی کیونکہ صنم جاوید کو گجرانوالہ جیل سے FIA لاہور اسلام آباد نے مشترکہ طور پر گرفتار کیا. صنم جاوید نے بہت سے ایسے جرائم کر رکھے ہیں جو ریاست کے پاس ہیں. سوشل میڈیا پر ایسی زبان استعمال کی ہے جس کا کوئی میرے خیال میں حساب تک. کہا جا رہا ہے کہ اس کو پنجاب حکومت کی وجہ سے یا مریم نواز شریف کی خصوصی جو ایک مریم نواز کا انٹرسٹ ہے کہ اس کو جیل میں رکھا جائے. دیکھیں میں اس دن ایک آپ سے بات کر رہا تھا کہ جس دن یہ زبان استعمال کر رہی تھی, جس دن یہ سپہ سالار کے خلاف یا دوسری فوجی افسران کے خلاف
یا رینجر کے ملازموں کے خلاف جو زبان استعمال کر رہی تھی وہاں پر کھڑے ہوئے رینجر کے ملازم، فوج کے ملازم، وہ سپاہی ہوں، وہ بریگیڈیئر ہوں، وہ جنرل ہوں، وہ جو بھی ہے، جو بھی وہاں پہ یہ زبان سن رہا تھا، کیا وہ زبان بھول سکتے ہیں جس میں یہ باقاعدہ طور پر ننگی گالیاں دے رہی تھی، جس میں یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان کو اپنی ماں اور بہن سے رشتہ کروانے کے لیے پکڑ کے لے کے گئے ہیں، اور اگر ماں کو دیکھ لیا عمران خان نے، بہن کو دیکھ لیا ہے، تو اس عمران خان کو آپ چھوڑ دیں، کیونکہ انہوں نے اپنی ماں کا اور بہن کا رشتہ دینا ہے۔ اس لیے یہ وہ الفاظ ہیں جو بولتے ہوئے شرم آتی ہے، جو بولتے ہوئے 565 دفعہ آپ سوچتے ہیں اس سے بھی بےہودہ عمران خان ریڈ لائن ہے، اور اب ہم ان کی گھروں کی عورتیں اٹھا کے لے آئیں گے جو زبان اس لڑکی نے استعمال کی ہوئی ہے، اور پھر وہی زبان استعمال کر کے پورے سوشل پہ وائرل ہے۔ وہاں پر میاں والی والے کے لوگوں کو بھی باہر نکالا جا رہا ہے، یہ ویڈیو دیکھ کر گجراں والے لوگوں کو بھی، ہر جگہ پورے پاکستان میں یہی وہ جو اٹریکٹیو دیکھیں نا، وہ جو کال کی تھی یاسمین راشد صاحبہ کو، کیا تھا کہ لڑکیاں بیٹھتی ہیں لیٹ تک، تو انہوں نے کہا پتر بہن دے انہوں ویکھ کے بندے آندے نے، اگر ایسی زبان استعمال کریں گی، ایسی لال لپسٹک لگا کر لوگوں کو ورگلائیں گی، تو وہ ان کے چکر میں نکل کر پھر وہی کریں گے جو 9 مئی کو ہوا تھا۔ تو اس لیے اداروں کے پاس جو سنم جاوید صاحب ہے نا، وہ تو سمجھے کہ آپ اندر ہی ہیں۔ مریم نواز عوام کو ریلیف دینے میں صبح شام مصروف ہے۔ گزشتہ دنوں نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے سولر دینے کا اعلان کیا، اب فیصلہ کیا ہے، مریم نواز شریف جشن آزادی کے دن سے سولر پینل کی تقسیم شروع کریں گی۔ 200 یونٹ تک استعمال کرنے والے عوام 14 اگست سے مفت سولر پینل حاصل کر سکیں گے، اور 200 سے زائد 500 یونٹ تک استعمال کرنے والے عوام کو سولر پینل 10% معاوضہ پر ملیں گے۔ 500 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے عوام کو سولر پینل کی فراہمی کی 90% رقم پنجاب حکومت بلا سود ادائیگی 5 سال کے لیے ہوگی۔ دیکھیں، جو تو 200 سے کم استعمال کر رہے ہیں ان کو تو حکومت ویسے ہی فری دے رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چینج ہوگا پنجاب میں۔ کتنے لوگوں کو دیتے ہیں، کتنے لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں، یہ آپ کو 6 مہینے سال کے بعد پتہ لگے گا، کہ جو لوگ باہر آئیں گے بتائیں گے کہ ہمیں اس سولر پینل سے اتنا فائدہ ہوا ہے کہ ہمارا پنڈ جڑا گھر سی یا ساڈا شہر دے نکا گھر سی، ایک پکھا، ایک بجلی دا بل، چھوٹی موٹی چیزیں تھی، اور اس پہ چلا کر ہمارا گزارا ہو رہا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بجلی کا بل ہی نہیں دینے پڑ رہا۔ اب سوچیں ذرا ان لوگوں کے بارے میں کتنی سہولت ہے۔ اور جن کا 500 تک ہے، اب 500 یونٹ کافی یونٹ ہوتے ہیں، تو جن کا 500 تک یونٹ ہے، اگر 10%، اگر فرض کیا کہ اس کی 5 لاکھ قیمت ہے اور وہ 10% 5,000 کا 50,000 روپیہ دے کر آپ لیتے ہیں، تو میرے خیال میں اس سے بڑی اور موج کوئی نہیں ہوگی۔ مریم نواز جو وعدہ کر رہی ہے وہ اپنے باپ کی طرح وعدہ پورا کر رہی ہے۔ مریم نواز کے باپ نے ہمیشہ اپنا ہر وعدہ پورا کیا اس قوم کے ساتھ، اب مریم نواز بھی اسی ڈگر پر چل رہی ہے، بہت ساری دوسری سہولتوں کے ساتھ۔ یہ سولر والی سہولت مریم نواز کو ہمیشہ کے لیے امر کر دے گی، ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں، دماغوں میں، کہتے ہیں نا کہ وہ فکس کر دیں گے کہ مریم نواز اتنا بڑا کام کریں گے کہ بجلی کے بلوں سے جان چھڑائی ہے۔ آپ لوگوں نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ سعد بن وقاص کے لیے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں کہ ان کا اگلا سفر آسان فرمائے، ان کے والدین کو اس عمر میں صبر کاملہ عطا فرمائے۔ میری بھی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ ویلو کا جو بھی حصہ جس پہ بھی آپ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، سعد بھائی کے لیے بھی دعا کریں، اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور واٹس ایپ گروپوں میں زیادہ سے زیادہ ویلو کو شیئر کریں۔ اجازت دیں، شام والے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا